طاہر اشرفی صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ توشہ خانہ کی بڑی ایک بازگشت تھی، سنائی دے رہی تھی، بالآخر اس کا جو ریکارڈ ہے وہ پبلک کر دیا گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا ضروری تھا؟ وقت جو امپورٹنس آف ٹائم ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ یہ تقریباً وقتاً فوقتاً تفصیلات تو سامنے آتی رہتی ہے، لیکن اس میں سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ جن دوست ممالک نے یا جن ممالک نے آپ کو یہ تحائف دیے، اگرچہ یہی دیکھنے میں سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے نام نہیں ہے، لیکن بہرحال چیزیں سامنے آ جائیں گی. اور پھر پہلے ہی ہم جو خان صاحب والا معاملہ ہے اس کے اندر کافی ہمیں، جیسا ابھی امر الیاس رانا صاحب بھی بتا رہے تھے، پریشانی کا سامنا ہے پاکستان کو کہ دوست ممالک آپ کو کیا چیز دیتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم کو کیا دیتے ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. اور جب آپ چیزوں کو سامنے لے آتے ہیں تو پھر ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے. کسی جگہ انہوں نے کم کیا ہوتا ہے، کسی جگہ زیادہ کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال قوم اب جان لے گی کہ اس سارے عمل میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، جیسے ابھی جو ہمارے ہاں بھی ٹکر چل رہے ہیں ان میں 30 لاکھ کی چیز 3 لاکھ میں گئی ہوئی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ بڑا ایک نئی بحث اور ایک نئی چیز جو ہے وہ قوم کو مل جائے گی، اور اس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ کسی نے بھی کوئی معافی نہیں دی ہوئی سوائے چند ایک لوگوں کے. آپ دیکھیں یہ جو ہمارے مشرف صاحب کے دور میں وزیر اعظم تھے، وہ 1 روپے کی چیز بھی چھوڑ کر نہیں گئے، اور باقی بھی کئی حضرات کے اس طرح. تو یہ بہرحال ایک مزید سیاسی اور ان لوگوں کے لیے جو مناصب پر رہے ہیں، قوم کے سامنے سبکی کا سبب ہی بنے گا، اور قوم کو یہ سامنے سمجھ آئے گی کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے. اور میرا خیال ہے اس سے کسی نہ کسی جگہ پر عمران خان صاحب کو فائدہ پہنچے گا کہ جو ان کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی تھی، جیسا کہ 2-3 دن پہلے شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے بھی کوئی گھڑی لی تھی. تو اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اس پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو یہ ایک طرف سے تو بہت اچھی بات ہے کہ قوم کے سامنے ساری صورتحال آ جائے، حقائق قوم کے سامنے آئے. لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہوگا کہ جو دوست ممالک تحفے تحائف دینے والے ہیں، ان کو بھی ہم کسی بڑے امتحان میں نہ ڈالیں، اور ان کو بھی کسی جو ہے آزمائش میں نہ ڈالیں. اور اس میں بہت ساری احتیاطی پہلو جو ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے تھا اور دیکھا جانا چاہیے. اگرچہ اب موجودہ قانون سازی میرا خیال ہو گئی ہے یا قانون بدل گیا ہے، جو میرے علم میں ہے کہ کچھ اس طرح سے کہ اب تحائف تو اس طرح وصول نہیں کیے جا سکتے، اور ایک اماؤنٹ مقرر کر دی گئی ہے، اس سے زیادہ نہیں لیے جا سکتے، جو اچھی بات ہے کہ قومی خزانے میں چلے جائیں. یا کوئی جس طرح شہباز شریف صاحب نے اب تحائف کو وزیر اعظم ہاؤس میں لگانا شروع کیا ہے، تو یہ ایک ہے. اور بہرحال اگر سوچا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ معافی کہیں نہیں ہے، معافی کہیں نہیں ہے. ہر کسی نے جس کو موقع ملا ہے اس نے استفادہ کیا ہے، وہ تھوڑا کیا ہے، زیادہ کیا ہے. وہ قانون، جیسے رحمان اظہر صاحب کہہ رہے تھے، قانون کے دائرے میں ہی کیا صحیح، لیکن استفادہ تو کیا ہے. اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے اس میں عوامی سطح کے اوپر عمران خان صاحب کو اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، آپ نے ایکسپریس نیوز کو اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ.